اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نحمدک ونستعینک جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اما بعد۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مشہور و معروف بزرگ ہیں۔ ان کے خلفاء میں ایک خلیفہ حضرت خواجہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، اور عموماً اللہ والوں کے جو پرانے اکابر ہیں ان کے حالات میں اس طرح کی بات ملتی ہے کہ ابتدا میں ان کی حالت کچھ تھی، اور اللہ پاک نے پھر توفیق عطا فرمائی تو اللہ رب العزت نے ان کی حالت ایسی بنا دی کہ لوگوں کے لیے قابل تقلید بن چکے۔ یہ حضرت حبیب عجمی کا بھی ایسا ہی معاملہ۔ ابتدا کے اندر ان کا معاملہ یہ تھا کہ سود خوری میں مشہور تھے، جس کو اپنے ربا، سود، انٹرسٹ کہتے ہیں، بیاج، یہ بیاج کھانے میں بہت مشہور۔ حالانکہ یہ اتنا گھناؤنا عمل ہے کہ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ یہ کھانے والے کا حشر بہت برا ہونے والا ہے۔ قرآن نے کہا، یہ کہہ دیا کہ قبر سے اٹھے گا تو پاگل کی طرح اٹھے گا، یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہ فرما دیا کہ یہ کرنے والا اللہ سے گویا کہ لڑنے کے لیے آستین چڑھانے والا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ لیکن اللہ نے ان کو مال دیا تھا تو مال کے ذریعے سے لوگوں کو پیسے دیتے تھے لیکن سود حاصل کرتے تھے۔ یہاں تک کا ان کا معاملہ تھا کہ گھر میں اگر چھوٹی موٹی چیز کی اگر ضرورت پیش آتی، بیوی تقاضا کرتی تو کہ ابھی میں اپنے فلاں مقروض کے پاس جاتا ہوں نا، وہاں سے یہ چیز لے آتا ہوں۔ آگ نہیں تو کہ میں اپنے مقروض کے پاس جاتا ہوں، سود کا میں وہ لے کے آتا ہوں۔ اس طرح کی چیز۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہہ دیا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور وہاں کوئی حرج نہیں ہے، کچھ انتظام کر کے میں ابھی آتا ہوں۔ نکلے ایک مقروض کے یہاں پہ گئے، دیکھا کہ وہ تو ہے نہیں، بیوی نے منع کر دیا، فرمایا نہیں ہے تو میں کیا کروں، آپ کو تو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کو قرضہ دیا، لہذا لاؤ اس کے بدلے کے اندر کچھ لاؤ۔ تو کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں جو ایک جانور ذبح ہوا تھا اس کے سیری پائے ہیں، کہا وہ سیری پائے تو سیری پائے لاؤ، لیکن لے کے آئے۔ بیوی کو جا کر کہہ دیا بناؤ کھانا۔ اسے جو کھانا بنانا جو شروع کیا، کھانا پک تو گیا، لیکن کھانے کے لیے میاں بیوی دونوں، یعنی حضرت حبیب عجمی اور اہلیہ دونوں بیٹھے، بیٹھنا ہی تھا کہ اتنے میں مانگنے والا آ گیا، اللہ کے نام پہ دے دو۔ انہوں نے غصے سے دیکھا، حبیب عجمی نے غصے سے دیکھا، ایک تو جو ہے سود کے سیری پائے نے، پھر غصے کا اظہار وہ بھی مسکین پر۔ یہ کہہ دیا بے جا تو اپنا راستہ پکڑ، یہ دو آدمیوں کا کھانا ہے، ہم تجھے دے دیں تو تیرا تو کام نہیں ہوگا اور ہم لوگ جو ہے بھوکے مر جائیں گے، جا تو اپنا راستہ پکڑ۔ اس کو تو روانہ کر دیا، اور ادھر بیوی نے کھانا نکالنے کے لیے چمچہ اندر کو جو ڈالا نے، جو نکالا تو وہ کھانا نہیں تھا، بلکہ وہ پورا خون ان کے پلیٹ اور تشتری کے اندر آیا، خون۔ اللہ پاک نے بھی
حدیث کے اندر بیان کیا ہے نبی جی کے ذریعے سے کہ سود کی رقم در حقیقت یہ خون ہے، اس لیے کہ غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے، غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے۔ بس بڑی عبرت حاصل ہوئی، بیوی نے تنبیہ کی، فرمایا شرم آنی چاہیے، تمہاری بخیلی کی وجہ سے دیکھیے یہ اتنی محنت سے میں نے کھانا پکایا تھا وہ بن گیا خون۔ تنبیہ ہوئی، فوراً نکلے باہر کو، کہا میں تو جاتا ہوں حسن بصری کے پاس اور اب میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی بھی حرکت نہیں کروں گا۔ جا رہے تھے توبہ وہاں جا کے کرنے والے تھے، ابھی جو ہے نکلے، راستے میں بچوں نے دیکھا، جو بچے جو ہے کھیل رہے تھے، ان بچوں نے ایک دوسرے سے کہہ دیا ابے ہٹو ہٹو ہٹو، بچو بچو، دیکھو اللہ کا گنہگار بندہ آ رہا، حبیب آ رہا، حبیب آ رہا، ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کی مٹی ہم پہ گرے نے ہم اللہ کی نظروں میں دشمن بن جائیں۔ بچوں کی زبان سے یہ بھی ہم نے بھی اللہ والوں سے ایک بات سنی ہے کہ یہ جو بچوں کی زبان ہوتی ہے نا، ادھر حقیقت اوپر کی ترجمان ہوتی ہے، اوپر کا جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ ان کی زبان سے نکلتا ہے۔ کیا کہہ دیا؟ ہٹو ہٹو، کہیں اس کی گرد اپنے کو جو لگے گی تو اپنے دشمن خدا میں شامل ہو جائے، اور زیادہ جھٹکا لگا۔ ایک تو ادھر کھانا خون بنا نہیں، ادھر بچے اپنے کو گنہگار کہیں۔ بڑے آگے جا رہے تھے کس کے پاس؟ حضرت حسن بصری کے پاس۔ حضرت کے پاس گئے، صدق دل سے سچے دل سے توبہ کی، نے حضرت توبہ کرائی، اب واپس جو آ رہے ہیں تو لکھا یہ ہے کہ وہی بچے کھیل رہے تھے، نے وہ کھیلتے کھیلتے کہنے لگے ہٹو ہٹو ہٹو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کی مٹی اللہ کا یہ دوست آ رہا ہے، ہمارے پاؤں کی مٹی اگر ان کو جو گر گئی تو یہ ان کی گستاخی ہو جائے گی اور کہیں اللہ کے پکڑ میں اپنا آ جائے۔ حضرت روئے کہ اللہ کیا تیرا عجیب نظام، انہی بچوں کے پاس سے میں گزرا تھا تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دشمن میں شامل کیا، جب دوستوں میں شامل کیا۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ توبہ کرنی چاہیے، ہے نا، بات بات پہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بولنا چاہیے۔ پھر تو اللہ نے کیا مقام دیا، ایک عورت آتی ہے حضرت کے پاس، حبیب عجمی کے پاس، اور آ کر کہہ دیا حضرت میرا بچہ گم ہو گیا ہے، تیرا بچہ گم ہو گیا، اور میں کیا کروں؟ میں کہا دعا کر دوں، ٹھیک ہے لیکن تیرے پاس کچھ ہے پیسے تقسیم کے؟ تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں 2 درہم ہے، 2 درہم۔ فرمایا غریبوں میں بانٹ دیا، اور ادھر بانٹا نے ادھر کہہ دیا جہاں تیرا بچہ گھر آ گیا، ادھر بانٹا نے کہہ دیا گھر میں بچہ آ گیا، اور واقعتاً جا کے دیکھا تو گھر میں بچہ آ چکا تھا۔ لال کو چھاتی سے لگا، فرمایا بیٹا کیا بات ہوئی؟ فرمایا اماں آپ کو معلوم ہے میں کہاں تھا؟ بہت دور 1 مہینے کی مسافت پر کرمان میں تھا، کرمان۔ جس آدمی نے مجھے پکڑ کے رکھا تھا اس نے ایک کام کے لیے مجھے بھیجا تھا، میں ابھی میں جا ہی رہا تھا کہ راستے میں آندھی آئی، اور آندھی کی وجہ سے میں پریشان ہوا، اچانک ہوا میں سے آواز آئی ارے اسے اٹھا کے پہنچا دو اس کی ماں کے پاس، اسے اٹھا کے پہنچا دو ماں۔ میں اس طرح سے آیا، حضرت کی کرامت، بڑے پائے کے بزرگ گزرے۔ ان کے زمانے میں ایک آدمی چوری بہت کرتا تھا، کئی مرتبہ چوری کی تو حکومت نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو چڑھا دو سولی پہ، چڑھا دو۔ ادھر سولی پہ چڑھایا نے، رات میں کسی نے خواب میں دیکھا تو جنت میں ٹہل رہا ہے، وہ چور نے جنت میں ٹہل رہا ہے۔ ابے تیرا کیا ہوا؟ ارے موت مزے سے جنت میں ہوں۔ تو اور جنت کا جی کیسے؟ فرمایا جس وقت تختے دار پہ میں چڑھایا جا رہا تھا میں نے دیکھا وہاں سے خواجہ حبیب عجمی گزرے،
انہوں نے مجھے دیکھا، میں دیکھ کر یہ کہہ دیا اللہ اسے معاف کر دے۔ فرمایا اس کی دعائے مغفرت پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ سمجھے؟ ہاں، اس لیے جب کہ اللہ کا بندہ اپنے کو مل جائے نا، لجاجت کے ساتھ کہنا چاہیے، لجاجت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، دعائے مغفرت۔ یہ بول رہا ہوں یاد آ گیا، سچ کہہ رہا ہوں، پہلے سے کچھ نہیں، یہ بول رہا ہوں یاد آ گیا۔ جس وقت سورت کی ریل آئی تھی نا، سورت کی ریل، اپنا علی پور سے بھی گیا تھا وہاں پر تعاون کا فنڈ، ہم علماء بھی گئے تھے اس میں۔ جب لے کے پہنچے ہیں تو وہاں کے جو ذمہ داران تھے، جو ذمہ داران بیٹھے ہوئے تھے، جا کے پیش کیا، ساتھیوں نے بات کی، میں بھی تھا ایک جگہ پہ، تو ایک لمبی ٹوپی والے بیٹھے تھے سیدھے سادے کپڑے میں، کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا مالدار آدمی، کفنی نیجار، ایسا لگے کہ جیسے خانقاہ کا کوئی صوفی، خانقاہ کا صوفی۔ ہم نے تو جا کے پیش کیا، انہوں نے کوئی بات چیت شروع کی، ان کو پتہ چلا کہ یہ دارالعلوم کے استاد ہیں، اور میرے متعلق کہہ دیا یہ حدیث پڑھاتے ہیں۔ بہت مشغول تھا، لیکن اس کے باوجود اٹھا، میں اٹھ کر وہ میرے پاس آیا۔ کیا جملہ کہا معلوم ہے؟ امام علی صاحب، ہم نے سنا کہ آپ حدیث پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا حضرت میرے لیے دعا کرنا، اور میں مر جاؤں تو میرے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ اتنا مشغول انسان حاجی ابراہیم دادا، اتنا مشغول انسان، میں کھڑا ہو کر مجھ سے یوں کہنے لگا، میں نے کہا واہ بھائی واہ، سمجھ رہے؟ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کون آدمی، بعد میں بتلایا کہ یہ وہ آدمی، سمجھ گیا؟ ہاں، دعائے مغفرت کرانی چاہیے، سمجھے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی جی آپ کے پاس گنہگار جب مغفرت کی دعا کرانے کے لیے آوے کر دیں، اللہ کام بنا دے۔ نبی کے قائم مقام اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ خواجہ حبیب عجمی، انہوں نے فقط دیکھا نہیں اللہ معاف کر دے، یہ جنت میں پہنچ گئے، جنت میں پہنچ گئے۔ حضرت ہی کے متعلق ہے، کتنا بڑا مقام، پیر تو ہے حسن بصری اور مرید ہے حبیب عجمی۔ وہ ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، زبان ان کی اتنی اچھی عربی بولنے والی نہیں تھی، عین شین قاف یہ اس طرح سے ادا ہونے میں گڑبڑی تھی۔ نماز پڑھا رہے تھے ایک مسجد میں، حضرت حسن بصری کسی کام کے خاطر وہاں سے گزرے نے، اذان ہوئی مغرب کی، تو حضرت چاہے چل گئے نماز پڑھ لیتے تھے۔ حبیب صاحب کو معلوم نہیں نا، وہ مصلی پہ چڑھ گئے، انہوں نے امامت شروع کر دی، نے حضرت حسن بصری پیچھے مقتدی بن کے آ کے کھڑے، انہوں نے سورہ فاتحہ شروع کی، اور سورہ فاتحہ کے اندر وہی عین شین نہیں نکل رہی تھی، بڑی ہا کی جگہ پہ چھوٹی ہا، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ حضرت حسن بصری تو ٹاپ لیول کے بہت بڑے بزرگ، ہاں، انہوں نے کہا یار ان کے پیچھے میری نماز کیسے ہوگی، تو درمیانی نماز سے قول توڑا، الگ سے نماز پڑھی نے چل دی۔ زندگی بھر وہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ تیرا قرب دے دے، تیرا قرب دے دے۔ کون مانگتے تھے؟ حسن بصری، کہ اللہ تیری نزدیکی، تیری نزدیکی، تیری نزدیکی، یہ مانگتے تھے زندگی میں۔ رات سوئے، فرمایا حسن کیا ہوا؟ زندگی بھر تو مانگتے رہے کہ نزدیکی نزدیکی نزدیکی، آج دینے کے لیے اللہ نے پہنچا دیا تھا، نے خود ہی سے پاؤں پہ کلاڑی مار دی، اور لینے سے آپ نے جو ہے نا دوری اختیار کر لی۔ کہا کیسے؟ فرمایا حبیب کے پیچھے نماز پڑھنے سے کیوں کترا ہے؟ حبیب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے نا، حبیب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، بھلے وہاں پہ جو ہے نا عین شین برابر نہیں نکل رہی تھی، لیکن دل بہت بھاری تھا، دل بہت بھاری تھا۔
اگر پڑھ لیتے تو تم کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا۔ دیہاتوں میں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جاتے ہیں نا اپنے، ہاں، تو وہاں پہ میاں جی صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر نمازوں سے یہ نہیں کرنے کی، ہاں، کل ہی رات بچوں کو میں کہہ رہا تھا یہاں پر، رات ہم نے قیام اللیل کے بعد ان کو اطراف کی باتیں سنانی شروع کی، تو میں نے ان کو بتایا، تو وہاں نہیں دیکھنے کا یہ تو ہمارے یہاں کے قاری صاحب جیسا تو نہیں پڑھتے، پڑھ لینے کا معلوم نہیں ہے کہ کتنے دن سے یہ پڑھ رہا ہوگا، کتنے دن اور کتنے سال سے خدمت کر رہا ہوگا۔ بلکہ وہاں تو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ یہ تیرے نیک بندے کے صدقے ہمارا کام بنا دے۔ بہرحال حضرت خواجہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام تھا، سمجھے۔ اسے ایک چھوٹی سی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ نہانے گئے، کون؟ خواجہ حسن مصری رحمۃ اللہ علیہ، ارے نہیں، حبیب عجمی نہانے گئے، کپڑے انہوں نے باہر کو نکال کے ویسے رکھ دی، مست آدمی تھے، نماز وہیں رکھ دی باہر، غسل کرنے چلے گئے۔ حضرت کا گزر ہوا حسن مصری کا، جو کپڑے دیکھے تھے یہ تو میرے حبیب کے کپڑے ہیں، حبیب کہاں گیا؟ دیکھا اچھا وہ تو نہا رہے ہیں، کپڑے یار یہ عجیب اللہ کا بندہ، کپڑے کی حفاظت تو کرنی چاہیے، کپڑے کی حفاظت تو کرنی چاہیے۔ تو لکھا یہ ہے کہ وہاں خود کھڑے ہوئے حسن مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حسن مصری معمولی آدمی نہیں ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی۔ ہاں، علماء لکھتے ہیں ان کی زبان سے نکلنے والی بات نبی والی بات ہوتی تھی، اتنی پرتاثیر بات کرتے تھے۔ تو وہ کھڑے ہو گئے، نہیں اتنے میں حبیب صاحب نکلے، تو دیکھا کہ پیر صاحب کھڑے ہیں یہاں پر، اور حضرت آپ یہاں پہ؟ ہاں جی ہاں، میں گزر رہا تھا، کپڑے دیکھے تو میں کھڑا ہو چکا۔ لیکن حبیب یہ تو بتلاؤ یار، اپنے کپڑے کی حفاظت کی کوئی تدبیر نہیں، کس کے حوالے تم نے کیا؟ کپڑے کس کے حوالے تم نے کیے؟ ایسے ہی تم چلے گئے؟ تو گردن جھکا کر پیر صاحب کو جواب دیا، فرمایا حضرت اس کے حوالے کیا جس نے حفاظت کے لیے آپ کو لا کے یہاں پہ کھڑا کر دیا، جس نے حفاظت کے لیے آپ کو لا کے یہاں پہ کھڑا کر دیا۔ بس یہی بات مجھے آپ لوگوں کو سنانی تھی۔ میرے بھائیوں، اسباب ضرور اختیار کریں، اسباب ضرور ہے۔ بعض لوگوں کے اوپر سمجھے کہ ایسا بھوت سوار ہوتا ہے کہ اسباب اختیارج نہیں کرتے، یہ بھی رونگ ہے، اسباب نہیں اختیار کرتے، ہاں بالکل نہیں۔ ہاں اللہ مالک ہے، اللہ کے اوپر سے اتار دے گا، اللہ اوپر سے، دنیا دار الاسباب ہے۔ یہ تو ایسا ہوا جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا تھا اور کہتا تھا حضرت دعا کر دو بچے ہو جائے، بس دعا کر دو بچے ہو جائے، دعا کر دو۔ تو کئی مرتبہ دعا کروائی، تو پہلے یہ تو بتا شادی ہوئی ہے؟ فرمایا حضرت شادی تو ہوئی تھی، اب پہلے شادی کر لے، شادی کر لے پھر سمجھے کہ نہیں کہتے کہ بچہ پیدا ہو، سمجھے۔ تو بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ میرا اسباب کچھ لات مار دے، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں اسباب میں ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز میں اسباب پہ نظر۔ ارے بھائی، اللہ ان کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اپنے بس میں جتنا ہو اتنا کرو اور پھر باقی کام اللہ کے حوالے کرو، سمجھے۔ اور اسی کو کہتے ہیں توکل، ہے نا، اسی کو کہتے ہیں توکل۔ ایمان والے کی ویاخیا قرآن نے اللہ سے محبت کرنے والا بھی بتلایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ سے محبت کرنے والا۔ وہیں پر ایمان والے کا تعارف وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والا تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اللہ سے کہو بھی یا اللہ ہمیں توکل کی توفیق عطا فرما، اور اس کے لیے ایک جملہ پڑھتے رہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کیا پڑھتے رہو بھائی؟ حسبنا اللہ۔ کبھی کوئی ٹیڑھا میڑھا کام کرنے کے لیے نکلو نے، اپنے بس میں جتنا اتنا کرنے کا، پھر اس کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے تھے، یہی پڑھا، بچا لیا۔ ہمارے نبی
پریشان، نہ ابو سفیان نے وہاں پہ دعوت دی لڑنے کے لیے، نبی یہی پڑھ کے گئے، اللہ پاک نے کامیابی کے ساتھ لوٹایا۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مجھے بھی عطا فرما، رات کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد